عبد الملک نے کمرے میں داخل ہو کر محفل کا رنگ دیکھا تو ٹھٹک کر گیا۔ آؤ عبد الملک، آگے آ جاؤ، رک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے شراب کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ خوارزم شاہ نے گانے والوں سے کہا، تم کیوں خاموش ہو گئے؟ گاؤ۔ راگ پھر شروع ہوا۔ سلطان نے شراب کی صراحی سے پھر پیالہ بھرا۔ وہ چند گھونٹ پینے کے بعد اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت دور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغداد کی افواج کہاں چھوڑ آئے؟ تم نے یہاں آ کر ان باتوں کی یاد تازہ کر دی جنہیں میں بھول جانا چاہتا تھا۔ سلطان نے پھر شراب کا پیالہ اٹھا لیا، لیکن عبد الملک نے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر دور پھینک دیا اور خنجر نکال کر سلطان جلال الدین کو پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں شاید گستاخی کر چکا ہوں، یہ لیجئے، مجھے اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیجئے۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نکال دیجئے۔ راگ بند ہو چکا تھا اور محفل میں سناٹا چھا رہا تھا۔ سلطان نے غیر متوقع اطمینان کے ساتھ عبد الملک کی طرف دیکھا اور صراحی اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اسے بھی توڑ ڈالو۔ میں خود کئی مرتبہ انہیں توڑ چکا ہوں۔ ایسی چیزیں ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتی، یہ مٹی کے ٹھیکرے ہیں جو ایک بار ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتے۔ یہ انسان کا دل نہیں جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عبد الملک کی پریشانی اور تذبذب پر سلطان جلال الدین نے صراحی دیوار کے ساتھ دے ماری۔ عبد الملک نے آبدیدہ ہو کر کہا، سلطان معظم، میں اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا تھا جو مایوس ہونا نہیں جانتا تھا، لیکن آج… جلال الدین نے کہا، وہ انسان جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے۔ اس وقت تم اس کی لاش سے باتیں کر رہے ہو۔ ہاں، یہ بتاؤ تم یہاں کس طرح پہنچے؟ میں بغداد سے رضاکاروں کی ایک جماعت لے کر آیا تھا اور… سلطان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کتنے رضاکار ہیں؟ میرے ساتھ 5000 آدمی روانہ ہوئے تھے۔ تم نے غلطی کی، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ آپ کا پیغام مجھے اس وقت ملا جب میں بغداد سے ایک منزل آگے آ چکا تھا اور آپ کا حکم سن کر 3000 سپاہی واپس چلے گئے اور… سلطان نے پھر بات کاٹتے ہوئے کہا، اور باقی 2000 یقیناً کسی مقام پر تاتاریوں کے نرغے میں آ گئے ہوں گے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں جواب دیا، ہاں، تبریز اور ہمدان کے درمیان ہمیں ان کے چند دستوں نے گھیر لیا تھا۔ کتنے سپاہی زندہ بچے؟ کوئی 200، کیونکہ تبریز پہنچ کر آپ کا پتہ نہ ملا، اس لیے 5 کے سوا باقی سب مایوس ہو کر چلے گئے، اور ان 5 کے ساتھ قریباً 2 ماہ آپ کو ان پہاڑوں میں تلاش کرنے کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں۔ جلال الدین نے کہا، تم نے اتنی جانیں بے فائدہ ضائع کیں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے کردستان سے چکر کاٹ کر آنا چاہیے تھا، لیکن کیا آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں انسانوں کی قربانی رائگاں جائے گی جو آخری فتح کی امید پر آپ کا ساتھ دیتے؟ سلطان نے کہا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ رہوں تھوڑے تھوڑے مسلمان جمع کر کے موت کے منہ میں دھکیلتا رہوں؟ میں آج تک اس امید پر لڑتا رہا کہ کبھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا۔ میں انہیں تیاری کے لیے وقت دینا چاہتا تھا اور میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ انہوں نے مراکش سے لے کر ہندوستان تک میرے پاس تسلی کے پیغامات بھیجے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اب اٹھوں تو کس کے سہارے؟ لڑوں تو کس امید پر؟ تم اس قوم سے کیا توقع رکھتے ہو جس کے عمراء ملت فروش ہوں، جس کے علماء میں ایسی جماعت پیدا ہو چکی ہو جو برسر منبر تاتاریوں کی غلامی کا فتویٰ دیتی ہو، جس کے سپاہیوں کی تلوار کا لوہا دشمن کی آنچ سے پگھل چکا ہو، اور جس کا خلیفہ… میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب کچھ خلیفہ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن خلیفہ کی بدعہدی کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آپ پھر ہندوستان نہیں تو مصر اور مراکش کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ ہم تاتاریوں سے شمال کے برفانی علاقوں کی شکست کا بدلہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لے سکیں گے۔ شاید ابھی تک خدا کی رحمت کے نزول کا وقت نہیں آیا۔
لیکن ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہیں آتی۔ فرض کیجئے کہ تاتاریوں کو ترکستان سے نکالنا آپ کے مقدر میں نہیں، لیکن یہ تو آپ کے بس میں ہے کہ سلطان اور سپہ سالار کے بجائے ایک سپاہی کی حیثیت میں اپنی خدمات کسی اور سلطنت کو سونپ دیں۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ میں کئی سلطنتوں کو یہ پیغام بھیج چکا ہوں اور ان کے جواب بھی آ چکے ہیں، وہ حق بجانب ہیں۔ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کو پناہ دینا آسان نہیں، اور میری تلاش میں تو تاتاریوں کی 5 لاکھ فوج دن رات ایک کر رہی ہے۔ وہ اپنی فوج میں ایک شکست خوردہ سپاہی کا اضافہ کر کے 5 لاکھ تاتاریوں کو حملے کی دعوت کیوں دیں گے؟ میں صرف ایک سپاہی تھا اور اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ میرے پاس تلوار تھی اور جب تک اس کی دھار کن نہیں ہوئی میں لڑتا رہا، لیکن تم سپاہی کے علاوہ ایک عالم بھی ہو اور تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ تم جاؤ، اب میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہے۔ عبد الملک نے کہا، لیکن ایک راستہ ہے جو ہم دونوں کے لیے کھلا ہے۔ وہ کیا؟ عزت کی موت۔ ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جلال الدین اٹھ کھڑا ہوا اور کوئی بات کہے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو سواری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، عبد الملک، عزت کی موت کے لیے مجھے ساتھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دنیا کے تمام آلام کو شراب میں ڈبونے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے چین نصیب نہ ہو سکا۔ میں نے نغموں کی تانوں میں سونے کی کوشش کی، لیکن تلواروں کی جھنکار میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں جاتا ہوں اور تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلواروں کا محتاج تھا، لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کروں گا۔ عبد الملک، تمہیں میری شراب نوشی سے دکھ ہوا ہوگا۔ میرے دل میں تیمور ملک کے خون کے بعد تمہارے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم واپس جا کر اپنا کام جاری رکھو۔ تمہارے لیے ہندوستان جانا بہتر ہوگا۔ طاہر شاید ابھی تک وہاں ہو۔ اگر وہ ملے تو میری طرف سے کہو کہ سلطان التمش کی صحبت میں ہی رہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسے کہنا کہ یہ میرا حکم ہے، میرا آخری حکم۔ سلطان نے ایک شخص کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک سردار نے سوال کیا، لیکن آپ اس برف باری میں کہاں جائیں گے؟ سلطان نے جواب دیا، میں تمہیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ مجھے خدا عزت کی موت سے محروم نہ کرے اور تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے تاتاری اس علاقے کو بھی تباہ و برباد کر دیں۔ عبد الملک، ان لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے گھر بار نہیں۔ میں انہیں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم انہیں ہندوستان لے جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان التمش ان کی مدد کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ قلعے کے دروازے کے باہر کھڑے سلطان کو الوداع کہہ رہے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ایک شخص نے بھاگ کر اس کی رکاب پکڑ لی اور رو کر کہا، سلطان محترم، میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ بہت اچھا، تم میرے ساتھ آ سکتے ہو، لیکن کسی اور نے حکم عدولی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ برفباری کے طوفان میں روپوش ہو گیا اور اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کئی برس تک اس کے متعلق عجیب و غریب داستانیں مشہور ہوتی رہیں۔ کبھی یہ افواہ اڑتی کہ اسے فلاں بستی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھا گیا ہے، کبھی یہ قصہ مشہور ہوتا کہ وہ کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر چکا ہے، اور کبھی یہ خبر آتی کہ وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر تاتاریوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے جانبازوں کی ایک زبردست فوج منظم کر رہا ہے اور اچانک کسی دن فلاں مقام سے ظاہر ہوگا۔ تاتاریوں نے اس کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ سینکڑوں آدمیوں کو جلال الدین سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سراغ لگانے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تاتاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسے قوم کے کسی غدار یا تاتاریوں کے کسی جاسوس نے قتل کر دیا ہے۔
بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ آہستہ آہستہ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ شیر خوارزم اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایک شام بغداد سے چند منازل کے فاصلے پر عبد الملک اور اس کے ساتھی ایک بستی کے سرائے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ رات کے وقت جب سرائے کے تمام کمرے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے تو سرائے کے مالک نے عبد الملک کے کمرے میں آ کر کہا، ایک اور معزز آدمی آیا ہے، باقی کمروں میں تو تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں، آپ کو اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرائے کے مالک نے کہا، وہ بہت تھکا ہوا ہے اور تاتاریوں کا جاسوس معلوم نہیں ہوتا۔ عبد الملک نے کہا، تاتاریوں کا نہیں تو خلیفہ کا جاسوس ہوگا، مجھے یقین ہے کہ وہ جاسوس نہیں۔ سرائے والوں کے ساتھ جاسوس اس طرح تحکمانہ انداز سے پیش نہیں آتے، میرے انکار پر اس نے پیٹ پھاڑ ڈالنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایک شخص نے اندر داخل ہو کر کہا، ان کے ساتھ میں فیصلہ کر لیتا ہوں، تم فوراً کھانا لاؤ۔ طاہر، عبد الملک نے بھاگ کر نوارس سے لپٹتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں بغداد سے آیا ہوں اور سلطان کی تلاش میں آذربائیجان جا رہا ہوں۔ عبد الملک نے سوال کیا، تم بغداد کب پہنچے؟ 4 دن ہوئے، آدھی رات کے وقت بغداد پہنچا اور تمہارے گھر سے تمام حالات معلوم کر کے صبح اس طرف لوٹ آیا، تو تمہیں تمام حالات معلوم ہو چکے ہیں۔ طاہر نے مایوسی کے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ عبد الملک نے کہا، تم نے یہاں پہنچنے میں بہت دیر لگائی۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے سلطان التمش نے بنگال کی ایک مہم پر بھیج دیا تھا، تمہارا قاصد مجھے دیر سے ملا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے دہلی چھوڑ آیا ہوں، یہ سفر بہت کٹھن تھا۔ بغداد سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تم پر تاتاریوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے متعلق بڑی تشویش تھی۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ میں صرف بچوں کو لینے بغداد جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہندوستان جانے کا ارادہ ہے۔ سلطان جلال الدین نے سلطان التمش کے نام کوئی پیغام دیا ہے؟ نہیں۔ طاہر کے چند سوالات کے جواب میں عبد الملک نے اپنی سرگزشت بیان کی۔ طاہر کچھ دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سرائے کے مالک نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، مگر اس کی بھوک مر چکی تھی۔ عبد الملک نے کہا، میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بغداد لے جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں اس سرائے میں ٹھہرا کر بغداد سے بچوں کو یہاں لے آؤں اور پھر ہندوستان کا رخ کروں۔ اب تم آگے ہو اور مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہو، طاہر نے کہا۔ اگر ہم سلطان کو تلاش کر کے ہندوستان لے جانے پر آمادہ کر سکیں تو مجھے یقین ہے کہ اب سلطان التمش کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ جلال الدین کا پیغام جانے پر وہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن خوارزم شاہ کو اول تو ڈھونڈنا آسان نہیں، اور اگر ہم انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو وہ ہندوستان جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ایک گری ہوئی دیوار کو دوبارہ استوار کیا جا سکتا ہے، گرے ہوئے پہاڑ کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بہت اچھا، تم اپنے ساتھیوں کو یہاں چھوڑ دو، لیکن میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ تمہاری مرضی، لیکن وہاں بجھی ہوئی راکھ میں بھونگے مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں وہاں جا کر اپنا آخری فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ بغداد کی تباہی آنے والی ہے۔ اگر وہ آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور جائے پناہ تلاش کر لیں۔ خلیفہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کم از کم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن یہ سب بے سود ہے، اور تمہیں شاید یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تاتاریوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہی خلیفہ نے مغلب کو وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ میں اس لیے بھی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، مبارک کہاں ہے؟ وہ بغداد میں ہے۔ بغداد میں نہ ختم ہونے والے مناظروں کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ دریا کے کنارے ایک کھلے میدان میں شیعہ اور سنی علماء کا ایک زبردست مناظرہ ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں کے بڑے بڑے علماء اس مناظرے میں حصہ لے رہے تھے، اور عوام یہ محسوس کرتے تھے کہ کھوئی ہوئی دلچسپیاں پھر لوٹ آئی ہیں۔ ہمدان میں تاتاریوں کی افواج کا اجتماع اہل بغداد کے لیے ایک تلخ حقیقت تھی۔
خلیفہ اور طولائی خان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے باوجود کسی کو یہ غلط فہمی نہ تھی کہ تاتاری موقع ملنے پر بغداد پر حملہ آور نہیں ہوں گے، لیکن اہل بغداد کی مثال اس شتر مرغ سے کم نہ تھی جو افق پر آندھی کے آثار دیکھ کر ریت میں سر چھپا لیتا ہے۔ مباحثے اور مناظرے ان کے لیے خواب آور نشہ تھا۔ اسلام کے دشمن ترکستان، خراسان اور ایران کے میدانوں میں پڑاؤ ڈال کر عالم اسلام پر آخری ضرب لگانے کے لیے اپنی تلواریں اور نیزے درست کر رہے تھے، اور بغداد میں اسلام کے نام لیوا صرف یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ کس فرقے کے علماء کی زبان کے نشتر دوسروں کی نسبت زیادہ تیز اور زیادہ زہر آلود ہیں۔ یہ مناظرے کی تیسری رات تھی۔ آمنے سامنے دو اسٹیجوں پر شامیانے نصب تھے اور مناظرے میں حصہ لینے والے علماء کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ان کے سامنے بڑی بڑی میزوں پر کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ روشنی کے لیے دونوں جماعتوں کے رضاکار مشلیں اٹھائے کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ درمیان میں ثالث کی اسٹیج تھی اور چاروں اطراف لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ گزشتہ 2 دن مناظرے کے اصول اور قواعد طے کرنے میں صرف ہو گئے تھے۔ دونوں جماعتوں کے علماء نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ اشتعال انگیزی سے کام نہیں لیں گے۔ سامعین کا یہ خیال تھا کہ یہ دلچسپی کم از کم 6 ماہ تک ختم نہ ہوگی، اور کسانوں کے سوا اکثر لوگ مناظرے کے اختتام تک موسم میں تبدیلی کے خواہشمند نہ تھے۔ صفیں آراستہ ہو چکی تھیں اور دین کے مورچوں میں بیٹھ کر علم کی توپیں گولہ باری کرنے والی تھیں، لیکن آندھی کا ایک تند و تیز جھونکا آیا، مشعلیں بجھ گئیں، شامیانوں کی تنابیں ٹوٹ گئیں اور شامیانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوس کی بدولت دونوں اسٹیجوں پر آگ لگ گئی۔ علماء بچ بچا کر باہر نکل آئے، لیکن افراتفری میں وہ کئی بیش قیمت کتابیں باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چند بگولوں کے بعد ہوا تھم گئی اور مطلع صاف ہو گیا، لیکن اسٹیجوں پر آگے کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ثالث کے اسٹیج سے آگ ابھی دور تھی، اس کا صاحبان بھی سلامت تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں آگ کی بڑھتی ہوئی روشنی میں لوگوں نے دیکھا کہ ثالث کے قریب ایک شخص سپاہیانہ لباس میں چست کھڑا ہے، اور وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے خاموشی کی تلقین کر رہا ہے۔ قریب سے دیکھنے والے اکثر لوگوں نے اسے پہچان لیا اور تھوڑی دیر میں میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک طاہر بن یوسف کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور لوگ چاروں اطراف سے سمٹ کر ثالث کی میز کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ آگے کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس شامیانے کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن چند لوگوں نے تنابیں گاڑ کر شامیانہ ایک طرف پھینک دیا۔ طاہر بن یوسف کو تقریر کے لیے آمادہ دیکھ کر ثالث نے کہا، میں اپنی اسٹیج سے کسی کو تقریر کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن عبد الملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کان میں کہا، آپ خاموش رہیں تو بہتر ہے، ورنہ میرا یہ خنجر بہت تیز ہے۔ یہ جلسہ آپ کی صدارت میں ہوگا، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ مناظرین کی توجہ جلتے ہوئے صاحبانوں کے نیچے دبی ہوئی کتابوں پر مرکوز تھی، اس لیے انہیں یہ احساس نہ تھا کہ ثالث کی اسٹیج پر کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ طاہر بن یوسف کا نام سن کر چوکنے ہو گئے، وہ تقریر شروع کر چکا تھا، اور اس کے یہ چند فقرے عوام کی توجہ کا باعث بننے کے لیے کافی تھے۔ زندگی کا تمسخر اڑانے والوں، اس آندھی اور آگ کو قدرت کی طرف سے ایک انتباہ سمجھو۔ تم نے بابل و نینوا کی تباہی کی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن خدا وہ دن نہ لائے جب مستقبل کے سیاہ ماضی کے کھنڈر دیکھ کر یہ کہیں کہ یہاں کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شہر آباد تھا جس کا نام بغداد تھا، جس میں 20 لاکھ انسان آباد تھے، جس کے محل 5 صدیوں کی تعمیری یادگار تھے، لیکن بابل اور نینوا کے باشندوں کی طرح انہیں بھی ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی کوتاہی عمل کے جواز کے لیے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعویلیں کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن حکیم سے درس حیات لینا ترک کر دیا تھا۔ قرآن نے انہیں اتحاد اور تنظیم کا درس دیا تھا، لیکن ان کی زندگی کا اولین مقصد مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنا تھا۔ خدا نے انہیں کفار سے جہاد کا حکم دیا تھا، لیکن وہ کفار کو اپنا محافظ و نگبان سمجھ کر آپس میں دست و گریباں ہو رہے تھے۔
بربریت کا بے پناہ طوفان ان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور وہ آنے والے طوفان سے آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر برسانا کافی سمجھتے تھے۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شاہد ہے کہ آج تک تمہیں کسی کی تلوار مغلوب نہیں کر سکی۔ تمہارے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا ہے، تمہاری مٹھی بھر افواج نے دشمن کی بڑی بڑی افواج کو شکستیں دی ہیں۔ تمہاری کسی ناکامی کا باعث تمہاری کمزوری نہ تھی، بلکہ تم نے اگر کہیں شکست کھائی ہے تو وہ تمہاری آپس کی پھوٹ کا نتیجہ تھی۔ تم نے اگر کہیں تباہی کا سامنا کیا تو وہاں تمہارے غداروں کا ہاتھ موجود تھا۔ ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، جلال الدین کی شکستوں میں بھی کسی غدار کا ہاتھ تھا۔ طاہر نے جواب دیا، کون کہتا ہے کہ جلال الدین کو تاتاریوں نے شکست دی؟ وہ ایک چٹان کی طرح تاتاریوں کے سیلاب کا مقابلہ کرتا رہا، بڑے بڑے طوفان اسے متزلزل نہ کر سکے۔ لیکن اس چٹان کو نابود کرنے کے لیے تاتاریوں کو عالم اسلام کے معماروں نے اپنے تیشے پیش کیے۔ جلال الدین کو مایوس کر کے تم اپنے مددگار کھو بیٹھے ہو۔ وہ بغداد کے دروازوں پر پہرا دے رہا تھا، لیکن اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا۔ اس نے چند برس تاتاریوں کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھی تاکہ تمہیں تیاری کا موقع مل جائے۔ ترکستان، خراسان اور ایران کے شہروں کا حشر تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، لیکن تم نے اجتماعی زندگی پر انفرادی موت کو ترجیح دی۔ تم نے اس شخص کے پاؤں پر کلہاڑی ماری جو تمہارے حصے کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ بغداد کے لوگوں، تمہاری مرضی سے یا تمہاری مرضی کے خلاف خلیفہ نے تمہارے لیے کانٹے بوئے ہیں۔ تم مستقبل سے پھولوں کی توقع نہ رکھو۔ کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ بغداد… طاہر نے اپنا فقرہ پورا نہ کیا تھا کہ دریا کے اونچے کنارے کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی اور بیک وقت 3 تیر طاہر کی زرہ میں اٹک گئے۔ اسٹیج کے آس پاس چند آدمی زخمی ہوئے اور چاروں طرف افراتفری مچ گئی۔ طاہر نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی اور بلند آواز میں کہا، بغداد کے لوگوں، میرا پیغام سن کر جاؤ۔ عبد الملک نے جلدی سے طاہر کو دھکا دے کر اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ تیروں کی ایک بوچھاڑ آئی اور اسٹیج کے آس پاس چند اور آدمی زخمی ہو گئے، اور اتنی دیر میں طاہر کے کئی عقیدت مند تلواریں سونت کر دریا کے کنارے کی طرف بھاگ رہے تھے، اور نہتے لوگ بھی ان کی تقلید کر رہے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے تیر انداز رفو چکر ہو چکے تھے اور دریا میں چند کشتیاں دوسرے کنارے کا رخ کر رہی تھیں۔ عبد الملک نے چند رضاکاروں کو کنارے پر پہرا دینے کے لیے کہا اور بھاگتا ہوا واپس طاہر کے پاس پہنچا۔ وہ بھاگ گئے ہیں، لیکن تم زخمی ہو، چلو یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن طاہر نے اپنی زرہ میں اٹکے ہوئے 2 تیر نکال کر پھینک دیے اور کہا، یہ زخم بہت معمولی ہیں، تیسرا تیر تم نکال دو۔ لیکن خون… چند قطرے کوئی بڑا نقصان نہیں، جلدی کرو، میں چند باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ طاہر نے دوبارہ اسٹیج پر جا کر اپنی تقریر شروع کی۔ بغداد کے لوگوں، تمہارے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اپنی پچھلی کوتاہیوں سے توبہ کر کے مستقبل کی فکر کرو اور آنے والی مصیبت کے مقابلے کے لیے متحد ہو جاؤ، لیکن یہ تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم بغداد کی گلی کوچوں کو غداروں اور تفرقہ بازوں کے وجود سے پاک نہیں کر دیتے۔ تمہارے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ اس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دجلہ کا پانی تمہارے خون سے سرخ ہونے والا ہے، اور تاتاری کھوپڑیوں سے اپنی فتح کی یادگاریں تعمیر کرنے والے ہیں۔ یہ شہر وحشت اور بربریت کا وہ دور دیکھنے والا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ شاید بغداد کی تباہی کے سامنے بابل اور نینوا کی تباہی کی داستانیں بھی مان پڑ جائیں۔ اس تقریر کے اختتام کے ساتھ میں بغداد میں اپنا آخری فرض پورا کرتا ہوں۔ اس کے بعد تم مجھے کہیں نہیں دیکھو گے، اور یہ اس لیے نہیں کہ میں خطرے سے بھاگ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں خودکشی کرنے والوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان لوگوں کا ساتھ دینا بہتر سمجھتا ہوں جو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تم میری ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم زندہ رہنے کی خواہش محسوس کر رہے ہو اور تم بغداد کو غداروں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے تیار ہو اور تاتاریوں کی حفاظت میں زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتے ہو، تو میں عزت کی موت میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں۔
ذلت کی زندگی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ خدا حافظ۔ مناظرین نے اطمینان کا سانس لیا اور طاہر سٹیج سے اتر کر عبد الملک اور چند نوجوانوں کے ساتھ تاریکی میں غائب ہو گیا۔ عبد الملک ایک دن پہلے اپنے بچوں کو بغداد سے روانہ کر چکا تھا۔ 15-20 اور نوجوانوں کی جماعت شہر سے باہر ایک مقام پر ان کے لیے گھوڑے لیے کھڑی تھی۔ جلسہ گاہ سے نکل کر عبد الملک نے کہا، اگر آپ زخموں کی وجہ سے سفر کرنا تکلیف دہ سمجھتے ہوں تو ابھی تک چند پناہ گاہیں ایسی ہیں جن تک حکومت کے سپاہی نہیں پہنچ سکتے۔ طاہر نے جواب دیا، زرہ میں ان تیروں نے کوئی اثر نہیں کیا، معمولی زخم ہے، مجھے تو ان کا احساس بھی نہیں، لیکن جانے سے پہلے میں بغداد میں ابھی ایک اور فرض پورا کرنا چاہتا ہوں، اور شاید اس مقصد کے لیے ہمیں چند نوجوانوں کی مدد لینا پڑے۔ وہ کیا؟ محلب بن داؤد سے چند باتیں۔ لیکن اس وقت وزیراعظم کے محل میں داخل ہونا آسان نہیں۔ مجھے ایک آسان راستہ آتا ہے۔ کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10۔ تو چلیے، لیکن جہاں آپ 10 کی ضرورت محسوس کرتے ہیں میں وہاں 15 لے جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وزیراعظم محلب بن داؤد اپنے محل کے اس کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو دریا کے کنارے کی طرف تھا۔ ناظم شہر، قید خانے کا داروغہ اور بغداد کی افواج کا سپہ سالار کشمور اس کی محفل میں شریک تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور بغداد کے تازہ حالات پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ محلب نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا۔ اس دن اتنا خطرناک زہر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، معمولی زخم اس کا کیا کریں گے؟ ناظم شہر نے جواب دیا، نہیں، میں کوتوال سے تسلی کر کے آیا ہوں، اتنے فاصلے سے کم از کم 4 تیر لگنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس دن کے زہر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ اس کے پاس یقیناً کوئی تریاک ہوگا، لیکن وہ بہت دور اندیش ہے، ممکن ہے زرہ وغیرہ پہن کر آیا ہو۔ کوتوال نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ہدایت تھی کہ وہ فوراً کشتیوں پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پہنچ جائیں، اس لیے وہ نتائج کا انتظار نہ کر سکے۔ محلب نے کہا، اس نے پھر اس پرام شہر میں آگ لگا دی ہے۔ اب مجھے پھر ایک بار تاتاریوں کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے۔ داروغہ نے کہا، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ طاہر کو اگر موقع ملا تو وہ ہمیں یقیناً ذکر پہنچائے گا۔ ناظم شہر نے کہا، لیکن ہماری طرف سے فوری کارروائی پر عوام ہمارے خلاف بہت زیادہ مشتعل ہو جائیں گے، اور عوام کو جوش و خروش میں دیکھ کر خلیفہ بھی شاید ہمیں فوری اقدام کی اجازت نہ دیں۔ آج تقریر میں اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بغداد سے جا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی چلا گیا تو یہ معاملہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہاں ٹھہرنے کی کوشش کی تو علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اس کی مخالفت پر آمادہ کر چکے ہیں، اور ان کے کارندے اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اس کی تقریر غیر متوقع تھی، ورنہ ہم جلسے میں گڑبڑ ڈالنے کے لیے کئی آدمیوں کی فوج بھیج سکتے تھے۔ آئندہ کے لیے یہ انتظام کروں گا کہ اسے ٹوکنے کے لیے ہر مسجد اور ہر چوک میں علماء موجود رہیں۔ کل تک کم از کم 150 علماء کی طرف سے یہ فتویٰ مشتہر ہو جائے گا کہ اس کے مقاصد باغیانہ ہیں۔ اچانک طاہر ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، تمہیں غلط فتویٰ مشتہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولب کے ہاتھ سے شراب کا جام گر پڑا اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کشمور نے جلدی سے اٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ کشمور غصے سے ہونٹ کاٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ محلب نے سنبھلتے ہوئے کہا، تم کس نیت سے یہاں آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، تم مدت سے میرے پیچھے سرگرداں تھے، اور میں بغداد چھوڑنے سے پہلے تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میری آواز پر 50 پہرے دار یہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، 50 نہیں 45، 5 دریا کے کنارے اونگ رہے تھے، وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر تم نے دوسروں کو آواز دی تو تمہاری آواز آخری ثابت ہوگی۔